جب تک زمانے مختصر نہیں ہو جائیں گے، زمانے سمٹ نہیں جائیں گے، حتیٰ کہ سال مہینے جتنا ہو جائے گا، اور مہینہ ایک جمعۃ المبارک جتنا ہو جائے گا، اور ایک جمعہ ایک دن جتنا ہو جائے گا، اور ایک دن ایک گھڑی جیسا ہو جائے گا، اور ایک گھڑی ایسے ہوگی جس طرح آگ کا شعلہ جلایا اور وہ بجھ گیا۔ اور آج آپ دیکھ نہیں رہے کہ دن کتنی جلدی گزرتا۔ کسی زمانے میں ہم گرمیوں کی چھٹیاں کاٹتے تھے تو گزرتی نہیں ہوتی تھی گرمیوں کی چھٹیاں، لیکن آج آپ دیکھیں یہ دوپہر نہیں گزرتی ہوتی تھی۔ رمضان المبارک گرمیوں کے روزے جب ہمارے بچپن میں آئے تھے تو دوپہر نہیں گزرتی ہوتی تھی، لیکن آج وہی گرمیاں ہیں، لیکن ادھر سے سورج طلوع ہوتا ہے، ادھر سے غروب ہو جاتا ہے۔ وقت سمٹ گئے، زمانے سمٹ گئے، اور یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ خرابی اتنی زیادہ ہوگی، حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے ہے، آدمی گزرے گا اور ایک پرانی سی قبر دیکھے گا اور کہے گا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ فرمایا انسان قبر کے قریب سے گزرے گا تو گزرتے ہوئے وہ ٹھنڈی آہ بھر کے کہے گا کاش کہ اس قبر کا مکین میں ہوتا، اور فرمایا دین سوائے آزمائش کے اور کچھ نہیں رہ جائے گا۔ یہ قرب قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو حضور علیہ السلام نے بیان کی۔ ایک اور نشانی حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ قرب قیامت کے اندر دین کا کام بھی درہم و دینار سے ہوگا۔ اس کے دو مفاہیم ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ دین کا کام کرنے والے بھی پیسے ٹگے کے بغیر جو ہے وہ ایک قدم نہیں چلیں گے۔ کیا آج 2-3 لاکھ روپے نعت پڑھنے کے نعت خواں وصول ہم سے نہیں کر رہے؟ اور آج جو ہے وہ کیا دین کوڑیوں کے عوض بیچا نہیں جا رہا؟ آج گھر نکلنے سے قبل طے نہیں کیا جاتا کتنے اب دو گے، کتنے واپسی پہ دو گے، اور کتنے اوپر نچھاور کرو گے؟ دین کیا کوڑیوں کے عوض اور پیسے کے عوض بیچا نہیں جا رہا؟ ایک اس کا مفہوم یہ ہے، اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے قرب قیامت میں اگر کوئی دین کا کام کرنا بھی چاہے گا تو درہم و دینار کے بغیر نہیں ہو سکے گا۔ یعنی اس کو ضرورت ہوگی کہ میرے پاس مال ہو، حالات ہوں، اور میں دین کا کام کروں۔ اگر اس کے پاس حالات نہیں ہوں گے تو دین کا کام اس کے لیے کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جس طرح کسی زمانے میں علماء برگد کی چھاؤں میں بیٹھ کے اور لوگ ان کے پاس بھی آ گئے، کوئی وسائل کی ضرورت نہیں تھی، وہ پڑھا سکتے تھے، لوگ بیٹھ گئے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی جب پڑھانے بیٹھے تو آپ کی مجلس میں جو لوگ آ کے سیکھتے تھے وہ تعداد ان کی تو بہت ساری تھی، لیکن جو باقاعدہ آپ کی باتوں کو لکھتے تھے وہ 4000 لوگ تھے۔ 4000 کلمے اور دواتیں حضرت امام محمد بن حسن شیبانی کی مجلس کے اندر پڑھی ہوا کرتی تھی، اور باقی جو لوگ تھے حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، آپ جب تشریف لائے، ملا علی قاری نے نزہۃ الخاطر الفاتر فی مناقب شیخ عبد القادر میں لکھا ہے کہ آپ کی ایک ایک مجلس کے اندر 70 ہزار لوگوں کا اجتماع ہوا کرتا۔ آج تھوڑے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ہم خوش بھی ہوتے ہیں اور حیران بھی ہوتے ہیں، اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میاں ضرورت ہے لوگوں کی کہ وہ دین سیکھیں، وہ جائیں ایسی مجالس کے اندر، لیکن لوگ سمٹ جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ وسائل کی ضرورت ہوگی۔ وہ برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے بھی لوگ جو ہیں وہ علم کا چراغ روشن کرتے تھے۔ جب لارڈ میکالے نے نصاب تعلیم مرتب کیا اور درس نظامی کو اور جو ہے عصری علوم کو الگ کر دیا، تو یہ علماء ہی تھے کہ جنہوں نے برگد کے درخت کے نیچے، پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے علم کے چراغ کو روشن رکھا۔ لیکن آج اگر تم ایسا کرنا چاہو گے تو کیا ممکن ہوگا کہ اس چراغ کو تم روشن رکھ لو؟ آج وسائل کی بہر صورت ضرورت ہے، اور آج سے صدیوں قبل علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ صدقہ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا یا دیگر امور خیر میں خرچ کرنا بڑا نیکی کا کام ہے، لیکن سب سے بڑا نیکی کا کام اس دور کے اندر آج سے قبل علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ دین کے طالب علموں پہ خرچ کرنا ہے۔ ان پہ اگر خرچ کریں گے تو یہ وہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس سے آپ جو ہے وہ حقدار تک حق بھی پہنچا لیں گے اور اس سے دین کو بھی تقویت ہوگی۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق
بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جو دو عظیمت کے راہی، ہم جو دو عظیمت کے راہی، منزل پہ جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں، میدان عمل میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے، ہم جو دو عظیمت کے راہی، منزل پہ جا کر دم لیں گے، آفاق کے ہر ہر گوشے میں، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لیں گے، ہم جو دو عظیمت کے راہی، منزل پہ جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ اس دارالعلوم کی ایک ایک اینٹ میں پیار بھرا ہوا ہے، درد بھرا ہوا ہے، تو اس کے لیے دعا گو رہیں، اپنے تعاون سے بھی نوازتے رہیں۔ اللہ کی توفیق سے یہ ایک مرحلہ تقریباً تکمیل کے قریب ہے۔ ہم نے چاہا یہ تھا کہ 3.5 لاکھ روپے کا ایک ستون بما اوپر والا چھت اور فرشی لینٹر جو پڑا ہے، یہ 3.5 لاکھ روپے کا ایک بنتا ہے، تو اگر ہمیں 99 لوگ مل جائیں تو یہ سارا مکمل ہو جائے، لیکن 47 لوگ ہمیں مل سکے، کیونکہ 3.5 لاکھ روپے ہم نعت خاں کو دے لیتے ہیں، مدرسے کو دینا ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے۔ تو پورے ملک کے اندر اتنے لوگ ملے، اللہ ان کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا۔ باقی جن لوگوں نے انفرادی طور پہ کوشش کی، 2، 5، 7، 8، 10، 20 ہزار جتنی توفیق کوئی شامل ہوئے، تو یہ اتنا کام مکمل ہوا، اور یہ تھوڑا سا حصہ ہم نے یہ کچھ قرض لے کر کے ڈالا ہے، اور آگے والا حصہ بھی ہم نے جو ہے وہ تعمیر کرنا ہے۔ جب اوپر والی چھت کا مرحلہ پہنچے گا تو ایک ستون بما چھت کے صرف 2 لاکھ روپے تک جو ہے وہ ممکن ہوگا۔ احباب اگر اس حوالے سے جو ہے وہ تعاون فرمائیں۔ جامعۃ المصطفیٰ کے جو ماہانہ اخراجات ہیں اس سلسلے کے اندر باہر سے معاونت فارم اگر وصول کر لیں، ایک بچے کا اوسط خرچہ تقریباً 1200 سے 1500 روپے تک ہے۔ اگر ایک بچے کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیں، ہمارا نمائندہ ہر مہینے وصول کر لے گا، تو یہ تعاون کی صورت ہوگی۔ بہرحال جس طرح جس سے بن پڑے، اپنے مرحومین کے سال ثواب کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے آپ نے کوشاں رہنا ہے۔ جس نے ایک پائی بھی اس جامعہ کے لیے خرچ کی، اے اللہ اس کو جزائے جزیل دے۔ جس نے گزرتے ہوئے پیار کی نظر سے دیکھ بھی لیا، اس کو بھی جزائے جزیل عطا۔